الحمد للہ الذي حمدا كثيرا كما امر واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ برادران کرام، گزشتہ ہفتے طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے، کب طلاق واقع ہوتی ہے کب نہیں ہوتی، اس کے بارے میں میں نے بتایا تھا، بات پوری نہیں ہوئی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ باقی حصہ میں آگے مکمل کروں گا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ پچھلی مرتبہ کا جو لوگ نہ رہے ہو یا جنہیں یاد نہ ہو کہ طلاق ایسے اچانک تو دی ہی نہیں جا سکتی، قرآن اور احادیث اس کے لیے کچھ شرائط رکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلا حکم قرآن نے یہ دیا ہے کہ جب آپس میں اختلافات ہوں تو دونوں طرف سے حکم آئیں، سمجھدار لوگ آئیں اور وہ مصالحت کرانے کی کوشش کریں۔ ادھر کا بھی کم از کم ایک نمائندہ آئے، اور شوہر کی طرف کا اور بیوی کی طرف کا بھی کم از کم ایک نمائندہ آئے، اور دونوں کوششیں کریں کہ معاملہ نمٹ جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ اور 3 شرطیں اور ہیں، لیکن اس پر میں اتنی بات اور بتا دوں، مجھے ایک مراد آباد کے ایک وکیل صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا ہے، مجھے توجہ دلانے کے لیے بھیجا انہوں نے کہ اس پر تو یہ تو قانون پہلے ہی بن چکا ہے، معلوم نہیں ہے، آپ کو معلوم نہیں ہے، عورتوں کو معلوم نہیں ہے، یہ قانون کورٹ کے ذریعے بن چکا۔ سب سے پہلے 1981 میں 1981 میں گوہاٹی کی ہائی کورٹ کے وہ جسٹس بہاور الاسلام مسلمان تھے، انہوں نے قرآن کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ فیصلہ دیا کیس کے اندر کہ ابھی طلاق نہیں مانی جائے گی، پہلے یہ کوششیں ہوں جا کر، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے، اور اس کے بعد جب یہ کوششیں ناکام ہو جائیں تب پھر اگر طلاق ہو تو آگے ہو، پھر کیس دائر ہو تو دیکھا جائے گا، ابھی کیس خارج۔ اس کے بعد پھر ممبئی ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ایک کیس میں، اب اس نے اسلامی قانون کی اس کی بہت تعریف کی، اس نے کہا اتنا لاجواب قانون ہے اسلام کا کہ کہیں جگ ہسائی نہیں ہو، کہیں آپس میں تو میں نہ ہو، پہلے تو کوششیں گھر بیٹھ کر ہو جائیں، اور دونوں طرف کے گھر والے ہوں گے جو دونوں کو جانتے ہوں گے تو وہ مسائل کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے، عدالت اتنا نہیں جانتی، مزاجوں کو بھی زیادہ جانتے ہوں گے، تو بڑی تعداد میں تو سارے کیس وہیں پر نمٹ جایا کریں گے۔ اتنا زبردست قانون اسلام کے پاس ہے اور دنیا کے مسلمان اس پر عمل نہیں کر رہے، تو پھر اس نے فیصلہ دیا کہ یہ ثالثی جو ہے دونوں طرف کے لوگوں کی طلاق سے پہلے لازم ہے۔ یہ تو دونوں ہائی کورٹ تھی۔ اس کے بعد سن 2002 میں سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، ایک شمیم آرا کیس ہے، اس میں 2002 میں سپریم کورٹ نے یہی فیصلہ دیا، اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ قانون بن گیا کہ طلاق قانوناً، اب ویسے لوگ مان لیں کہ فتووں کی بنیاد پر اور اپنی زندگی ویسے گزاریں جیسے فتویٰ آیا ہے، لیکن قانوناً طلاق واقع ہی نہیں ہوگی جب تک پہلے یہ ثبوت نہ ہو کہ دونوں طرف سے مصالحت کی کوششیں جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں، اچانک والی طلاق نہیں مانی جائے گی۔ تو اب یہ، اور اس میں سپریم کورٹ میں ادھر جو وکیل تھے جو لڑ رہے تھے اس کیس کو ان کے خلاف، شمیم آرا کے، انہوں نے حضرت عمر کا حوالہ دیا کہ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اچانک بھی کوئی طلاق دے دے اور 3 بار دے دے تو اب وہ طلاق امپلیمنٹ ہو جائے گی۔ تو جج نے پوچھا ان سے عدالت میں، تمہارا قرآن بڑا ہے یا تمہارے حضرت عمر؟ تو یہ غیر مسلم جج نے سوال کیا کہ تمہارا قرآن بڑا ہے یا تمہارے حضرت عمر؟ اور پھر یہ فیصلہ اور پھر یہ قانون بن چکا، یہ تو سپریم کورٹ کے ذریعے بن چکا۔ بہرحال یہ پہلی شرط، جب قرآن نے کہا ہے تو لازم ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ
طلاق طہر کی حالت میں دی جائے، پاکی کی حالت میں دی جائے، ناپاکی کے حصے میں نہ دی جائے، بلکہ وہ حدیث میں نے پوری بیان کی تھی، اس سے تو یہاں تک واضح ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر کو ہدایت کی کہ پہلے ایک پورا طہر، ایک پوری پاکی کا عرصہ پورا فل گزر جائے، اس میں طلاق نہ ہو اور اس میں ہم بستری بھی نہ ہوئی ہو، پھر اس کے بعد جو اگلا پاکی کا پیریڈ آئے گا اس میں ہم بستری نہ کی ہو، اس سے پہلے طلاق دی جائے، تب طلاق ہوگی۔ تو اب اگر ناپاکی کی حالت میں طلاق دی تب بھی نہیں ہوگی، یا پہلے پورا یہ 1 مہینہ گزرنے نہیں دیا پاکی کا، اگلے طہر کے پیریڈ میں دی جائے گی، تب بھی طلاق نہیں ہوئی۔ یہ اتنا لمبا عرصہ رکھا اس لیے، بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ اس درمیان میں سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے، وہ جلد بازی والی حرکتیں جس کی وجہ سے بات کو پچھتاتے ہیں وہ نہ ہو۔ اب سوچ سمجھ کر دینا کا بہت وقت گزر چکا، سچ مچ اگر زندگی گزارنا ناممکن ہے تو بہرحال علیحدگی بہتر ہے۔ یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ تھی کہ 2 گواہ موجود ہونے ضروری ہیں۔ یہ صحیح حدیث بھی ہے اور قرآن شریف کی آیت بھی سورہ طلاق کے اندر کہ 2 گواہ موجود ہونے چاہیے۔ اور حدیث یہ ہے کہ میں مختصر میں تفصیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پچھلے خطبے کی باتیں ہیں کہ گواہ کر لو، عادل گواہ ہونے چاہیے، سمجھدار، ایسی کوئی ادھر ادھر کے نہیں بٹھا لیے کہ جن کے بارے میں عام شہرت یہ ہو کہ ہاں یہ سمجھدار، بردبار، ایماندار لوگ ہیں۔ 2 عادل گواہ جو ہیں وہ موجود ہوں۔ حدیث میں ہے کہ طلاق کے وقت بھی گواہ ہوں اور اگر رجوع کرنے جا رہے ہیں رجعت کے وقت بھی گواہ ہوں۔ یہ تیسری شرط تھی۔ ایسی اچانک کسی وقت غصہ آ گیا، اکیلے تنہائی میں طلاق نہیں ہوگی، ہوئی ہی نہیں، گناہ ہو گیا وہ اپنی جگہ پر، طلاق نہیں ہوئی۔ پھر چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کی نیت ہونی چاہیے، ہنسی مذاق میں نہ ہو، یا کسی وقت کسی نشے کی حالت میں یا غصے کی حالت میں ایسا دماغ الٹا کہ منہ سے نکل گیا، ارادہ نہیں تھا، تو طلاق نہیں ہوگی۔ اور اس کے اوپر اس سے پچھلے دور کے بہت بڑے بڑے علماء کے فتوے بھی ہیں، شیخ ابن تیمیہ کا بھی ہے اور دوسرے اور کہ، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے یہ حدیث بھی بیان کی تھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، ہم نے جیسے حکم دیا ہے ویسے نہیں کیا گیا تھا وہ، فہو رد، کینسل۔ تو پھر پروسیجر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بعض عمل وہ ہیں جس میں پروسیجر ضروری نہیں ہے، بعض عمل و اعمال وہ ہیں جس میں پروسیجر ضروری ہے۔ تو اگر کہیں پروسیجر کی چیزیں ہیں، اور خاص طور سے اگر قرآن میں پروسیجر آ گیا ہے تو اور بھی اہم ہو جاتا ہے کہ اب تو کوئی کسی شبہ کا بھی امکان نہیں بچا، غلطی کا بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر پروسیجر آ گیا ہے، تو اس پروسیجر کے مطابق اگر کوئی عمل نہیں ہوا تو وہ کینسل۔ بعض موقعوں پر کینسل ہو گیا، صرف دہرانا پڑے گا، بعض موقعوں پہ دہرانا تو پڑے گا ہی، گناہ بھی ہوگا۔ نماز مغرب کی 4 رکعت پڑھ دی، بھولے سے پڑھ دی، یاد ہی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، جیسی یاد آئے معلوم ہو گیا کسی نے ٹوک دیا، نماز کینسل، نماز نہیں ہوئی۔ عشاء کی 3 رکعت پڑھ دی، نماز نہیں ہوئی۔ ترتیب جیسے بتائی ہے رکوع سجدوں کی ویسے نہیں ہوئی، نماز نہیں ہوئی۔ پروسیجر ہے ایک، ایسا نہیں کہ صاحب اب تو کر ہی دیا، گناہ ہو گیا ہوگا، ہو گیا، لیکن اب تو کر چکے نا، کر چکے، دوبارہ دہرائیے، اب نہیں ہو، وہ تو کینسل ہو گیا۔ زکوٰۃ جن کو کہا گیا ہے ان کو نہیں دی، زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ کے نام سے دی، زکوٰۃ نہیں ہوئی، وہ جنہیں کہا گیا انہیں دینا تھا، آپ نے دے دی، اچھی اس کے ساتھ میں دی، اچھے ارادے کے ساتھ میں دی، معلوم ہی نہیں تھا تو اللہ کے یہاں علم نہیں تھا تو ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں حساب نہ لیا جائے، لیکن علم ہو گیا تو وہ زکوٰۃ کینسل۔ روزہ رات کو تراویح کے بعد اور تھوڑی دیر جاگے تھے، قرآن شریف پڑھا، پھر سو گئے، سحری نہیں کھائی، روزہ رکھ لیا۔ اب ادھر تو 3 گھنٹے پہلے کھانا کھایا تھا سحری سے، تو اب آدھے گھنٹے پہلے روزہ کھول لیں، وقت تو اس سے زیادہ دے دیا نا، تاریخ بھی وہی ہے، ڈیٹ بھی وقت بھی اس سے زیادہ دے دیا اور ساری پابندیاں کی ہیں، نہیں۔ پروسیجر ہے ایک،
جو وقت ہے اسی وقت روزہ افطار ہوگا، اس سے 1 منٹ پہلے، آدھے منٹ پہلے بھی ہوگا، اور معلوم تھا کہ یہ وقت ابھی نہیں ہوا ہے تو پھر روزہ نہیں ہوا، کینسل، وہ رد ہو گیا، وہ کینسل ہو گیا، پھر سے رکھنا ہے، وہ عمل شمار ہی نہیں ہوگا، گنتی میں ہی نہیں آئے گا۔ جان بوجھ کر کیا تو گناہ بھی ہوگا، علم نہیں تھا تو جیسے ہی معلوم ہو جائے وہ عمل کینسل ہو جائے گا۔ قربانی جیسے بتائی، حج کا جو طریقہ ہے اس طریقے میں غلطیاں ہو جائیں حج نہیں ہوگا۔ بعض غلطیاں تو وہ ہیں کہ اس کا پینلٹی دینی ہوگی، کفارہ، اور بعض غلطیاں وہ ہیں کہ حج ہی نہیں ہوگا سرے سے۔ پروسیجر جو بتایا وہ پورا کرنا ہوگا، ویسے ہی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ قربانی تیزی سے چھری چلا دی کہ گردن اچانک ایک جھٹکے کے اندر الگ ہو گئی، قربانی نہیں ہوئی، وہ جانور میں چاہے جتنے پیسے لگ گئے تھے، اب اگر قربانی کرنی ہے تو دوسرا جانور ہوگا، وہ قربانی قبول نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے اعمال جن کے اندر پروسیجر ہوتے ہیں وہ کینسل ہو جاتے ہیں اگر پروسیجر صحیح نہیں ہوا تو۔ وہ صحیح طریقہ، صحیح پروسیس، صحیح پروسیجر بھی اپنانا ہوتا ہے۔ اور جتنی چیزوں کے پروسیجر قرآن نے بیان کیے ہیں، جتنے اعمال کے، اس میں طلاق سے زیادہ تفصیل سے کوئی اور نہیں ہے۔ نماز کی تفصیلات نہیں دی، کیسے ادا کرنی ہے۔ روزے کے بارے میں بہت مختصر بتایا کہ کس وقت سے لے کے کس وقت تک روزہ پورا کرنا، بس۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتا دیا کن کن کو دینی ہے، اور تفصیلات نہیں ہے، کتنا مال ہو، کب صاحب نصاب ہوگا، تفصیل نہیں ہے۔ حج کی مقامات کے نام ہے کہ پھر کہاں جانا ہو، پھر کیا کرنا ہو، بہت مختصر تفصیلات، بہت زیادہ قرآن نے نہیں بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تفصیلات۔ قرآن نے جتنے اعمال کے پروسیجر بیان کیے ہیں ان میں جس میں کوئی عمل کسی طریقے سے کرنا ہوتا ہے اس میں طلاق سے زیادہ تفصیل سے کوئی ہے ہی نہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوا، نہیں پروسیجر لیا تھا، کوئی بات نہیں، طلاق تو ہو گئی۔ مثال کیا آتی ہے، یعنی سب جگہ سب نہیں دیتے لیکن میں نے پڑھی ہے کم از کم 2 جگہ، 2 کتابوں میں، کہ یہ تو ایک گولی تھی نکل گئی، گولی تھی نکل گئی، اب واپس نہیں آ سکتی، گناہ ہو گیا، اس سے قتل ہو گیا، لیکن گولی نکل گئی، اب تو یہ تو ہو چکا عمل، تو چاہے برا تھا چاہے اس کا گناہ ہو لیکن عمل ہو گیا۔ اسلام نے طلاق کے نام کا کوئی ایسا پستول ہی ہاتھ میں نہیں دیا جس میں 1 سے زیادہ گولی ہو۔ آگے ٹک ٹک ہوتا رہے گا، آگے ہوگا ہی نہیں کچھ، اور پھر گولی نکل جاتی کہ کسی کی 4 بیویاں ہیں، 4 نکاح کر چکا، اب 5واں ایک اور کر لیا، جان بوجھ کر کیا تو ہوا گناہ۔ میں بول رہا ہوں نکاح کر لیا اس لیے کہ انہوں نے بٹھایا دونوں کو اور نکاح کی جیسے پروسیجر ہوتا ہے ویسے پورا کیا، گناہگار بھی ہوئے اور نکاح بھی نہیں ہوا، نکاح ہی نہیں ہوا، وہ 5واں نکاح کینسل۔ اور اگر خبر نہیں تھی تو جیسی خبر ہوئی تب کینسل، اب اسے 5ویں کو ہٹانا پڑے گا۔ تو یہ گولی نکلنے کی بات نہیں کہ صاحب گولی نکل گئی، نکاح تو ہو چکا، اب ساتھ میں کچھ وقت گزار چکے تو اب یہ 5ویں بھی رہے گی، تو نہیں رہے گی۔ جب یہ تو عمل ہی انویلڈ تھا، اس طریقے کے خلاف تھا جو بتایا گیا تھا، تو وہ عمل کینسل۔ سب جگہ ایسی ہے، اس کے اندر یہ ایسا نہیں کہ آپ نے اگر گولی چلا دی تو وہ نکل گئی، یہ یہاں بھی گولی چل چکی ہے، وہ تو 5ویں جو ہے، 5ویں نکاح جو تھا وہ 5واں کر چکے تھے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزار چکے تھے، تب بھی کینسل وہ، اس لیے کہ وہ عمل درست ہی نہیں تھا، اس عمل کی اجازت نہیں تھی۔ تو صرف اتنا ہی گناہ ہوگا اگر جان بوجھ کر کیا، جان بوجھ کر نہیں کیا تو گناہ نہیں ہوگا، عمل تو دونوں حالتوں میں کینسل ہوگا۔ صرف یہ یہیں پر ایک چیز آ رہی ہے جس کے بارے میں بہت دین نے یہ چاہا کہ دونوں کسی طریقے سے ساتھ میں زندگی گزاریں اور الگ نہ ہو، بہت چاہا ہے دین نے یہ کہ الگ نہ ہو بلکہ ساتھ میں زندگی کسی طریقے سے بھی گزاریں، اگر کچھ اختلافات ہو تو خود حل کریں، دوسرے حل کریں، پھر اور راستے نکالنے میں بتاؤں گا۔ اس کے بارے میں مسائل ایسے بن جائیں کہ ایسا محسوس ہو کہ دین یہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے جلدی رشتہ ختم ہو جائے اور جڑ نہ سکے واپس۔ اس کے بارے میں ایسے مسائل کہ بس وہ تو نکل گیا تو اب نکل گیا تو ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے یہ میں نے پچھلی مرتبہ یہ نیت کی بات تھی
کہ یہ 4 اعمال ہیں، یہ 4 اعمال جو ہیں یہ لازم ہیں. اور پھر اس کے بعد طلاق، یہ سمجھ لیے صرف ایک ہوتی ہے. 2 طلاق کوئی چیز ہی نہیں ہے، 3 طلاق نام کی کوئی چیز ہی نہیں. طلاق ہوتی ہی ایک ہے. اگر 2 دفعہ کہہ دیا، 3 دفعہ کہہ دیا، 100 دفعہ کہہ دیا، 1000 دفعہ کہہ دیا، وہ سب گناہ میں شامل. 2 دفعہ کہنا بھی گناہ میں شامل. طلاق پھر بھی ایک ہوئی، اس لیے کہ طلاق ایک ہی ہوتی ہے. طلاق 3 نہیں ہوتی، طلاق 2 نہیں ہوتی. یہ قرآن نے صرف ایک جگہ یہ کہا طلاق و مرتان، طلاق 2 مرتبہ ایسی ہوگی جس کے بعد گنجائشیں ہیں. اور میں پچھلی مرتبہ قرآن سے ہی مثالیں دے کر اور پھر عام بول چال کی بہت سی مثالیں دے کے تفصیل بتا چکا ہوں کہ ایک مرتبہ 2 گلاس پانی پینے کو 2 بار پانی پینا نہیں کہتے. ڈبل ڈوز دوا کی لے لینے کو 2 بار دوا، دن میں 2 بار دوا کھا لینا نہیں کہتے. اور قرآن شریف کی میں نے مثالیں دی تھی کہ لفظ جہاں جہاں مرتان اور مرتین استعمال ہوا قرآن میں وہ الگ الگ موقعوں کے لیے ہوا ہے. تو اس سے یہ نکالنا تو بالکل ہماری عام بول چال کی زبان کے بھی خلاف ہے اور خود قرآن کی زبان کے بھی خلاف ہے جب اس سے یہ نکالا جاتا ہے کہ یہ ایک ہی مرتبہ میں 2 کا ان کا 2 مرتبہ ہو گئی. طلاق تو ہوتی ہی صرف ایک ہے. قرآن شریف میں سورہ بقرہ میں کچھ آیات ہیں 227-28 سے شروع ہو کے 232 232 233 232 33 تک، اور سورہ طلاق کی سورہ نمبر 65 کی 2 آیات شروع. بہت اہم ہے، تقریباً ساری چیزیں بتا دی، تقریباً سب بتا دی اسی کے اندر. کچھ تھوڑی سی اور معمولی تفصیل کی یا اس کی ضرورت پڑتی ہے جو ہم مختلف احادیث سے سپورٹ میں لے لیں. باقی سب کچھ اس کے اندر آ چکا کہ طلاق صرف ایک بار ہے. صرف اس طلاق و مرتان کے دو الگ الگ موقعوں کے اوپر اگر طلاق دی، وہ کب دیں گے 2 الگ الگ موقعوں پہ، یہ بھی میں عرض کروں گا بات کو. لیکن پھر ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ واضح طور پہ قرآن نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کرنے کو آئیں فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو روک لینا اچھے طریقے سے. سب طلاق کی ایک ہی کی بات ہو رہی ہے، کہیں نہ 2 کا لفظ آ رہا ہے نہ 3، سیدھا سیدھا لفظ طلاق بولا جا رہا ہے. یہ بھی نہیں کہا جا رہا ہے جب تم ایک طلاق دینا. جب تم عورتوں کو طلاق دو اور عدت ان کی پوری ہونے کو آئے تو یا تو روک لینا، اور روک لینے کا مطلب تو عدت پوری ہو چکی ان سے پھر نکاح ہوگا، یا تو روک لینا یا بھلے طریقے سے رخصت کر دینا. ایک جگہ تھوڑی ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب وہ اپنی عدت کو پہنچنے لگیں اگر ان کو تم طلاق دو تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ، پھر وہ جن سے بھی رشتہ کرنا چاہیں اس میں آڑے مت آنا. یہ طلاق کہا جا رہا ہے جب طلاق ہو اور عدت پوری ہو جائے، نہ 1 کہا جا رہا ہے نہ 3 کہا جا رہا ہے. تو ہر جگہ ایک طلاق کا ذکر ہے پورے قرآن شریف کے اندر. صرف ایک جگہ وہ کہا 2 موقع، اس 2 موقعوں کی تفصیل میں بات کو رکھو، ورنہ ہر جگہ طلاق کے بارے میں بہت سے مسائل بتائے. فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ مدت پوری ہونے لگے. یہ دوسری جگہ کہا ہے یہی بات جو پہلے آئی فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو اچھے طریقے سے روک لینا یا اچھے طریقے سے رخصت کر دینا. ہر جگہ یہ بات کہی تو طلاق تو ہوتی ہی ایک ہے. طلاق ہے 1 2 3 کچھ ہوتا ہی نہیں. زبان سے آپ چاہے جتنی دفعہ کہتے ہیں وہ خالی گناہ ہی گناہ ہوتا ہے. اب یہ جو طلاق ہوتی ہے، یعنی اب اس کے تو بھول ہی جائیے ساتھ میں لفظ 2 یا 3 کو. اس طلاق کا اس کے آگے کیا پروسیجر ہے؟ گواہ بھی ہیں. اس کے اندر 1 پورا مہینہ پاکی کا گزرنے کے بعد جس میں ہم بستری نہیں ہوئی، اگلے طہر کے اندر پاکی کے پیریڈ میں جسے ہم بستری نہیں ہوئی اس میں طلاق دی گئی 2 گواہوں کی موجودگی میں. نیت بھی تھی پوری، اس سے پہلے ثالثی بھی ہو چکی تھی. اب طلاق ہوئی، لفظ کا سوال ہی نہیں، میں اسے بار بار دوہرا رہا ہوں. طلاق ہوئی کا مطلب ایک ہی طلاق ہو گئی. اب یہ قرآن کہتا ہے کہ طلقوهن لعدتهن، طلاق دینا ان کی عدت پوری ہونے کرنے کے لیے. عدت لازمی ہے پوری ہونا، عدت لازمی ہے پوری ہونا. اور قرآن نے عدت بتائی 3 پاکی کے مدت تک، 3 مہینے سے کبھی کم ہوتا ہے کبھی 3 مہینے، 3 طہر 3 پاکی کے 3 پیریڈز جو ہیں وہ عدت بتائی قرآن نے کہ یہ عدت لازمی ہے. اب ایک اور عقلی بات ہے، ذرا سا سوچ لیں. ایک صاحب نے طلاق دی، مطلب زبان سے کہا طلاق،
سیکنڈ کے ہزارویں لاکھویں کروڑویں حصے میں عدت شروع ہو چکی. وہ لفظ زبان سے ادا ہوتے عدت شروع ہو گئی. اب عدت تقریباً 3 مہینے کی ہوگی. ابھی عدت ہوئی نہیں تھی, عدت شروع ہو گئی تھی. یہ عدت جو شروع ہوئی, جب عدت مکمل ہو جائے گی تب طلاق کا پروسیس مکمل ہوگا. طلاق تو ہو گئی ہے لیکن ابھی پروسیس پورا نہیں ہوا ہے, وہ عدت پوری ہونے کے بعد ہوگا, قرآن کہتا ہے. اب یہ ایک طریقے سے سسپینشن پیریڈ ہے کہ جس میں جسمانی تعلق نہیں رکھ سکتے, لیکن حکم یہ ہے کہ گھر سے نہ نکلیں. نہ شوہر کہے گھر سے جائیں, نہ وہ خود اپنی مرضی سے گھر سے جائے, اسی گھر میں رہنا ہوگا. ہاں, آپس میں شوہر و بیوی کا تعلق نہیں ہوگا. بڑی حکمت ہے اس کے اندر کہ ساتھ میں رہ رہے ہیں, اب ایک عرصہ ساتھ میں گزر رہا ہے. طلاق پہلے تو کافی عرصہ پہلے بھی گزارا تھا, اچانک نہیں دی تھی. اب پھر ابھی طلاق بہت مہلت مل رہی ہے غور کرنے کی, سوچنے کی. اب اس کے بعد جب یہ حصہ جو عدت کا چل رہا ہے شروع ہوا تھا, کہا طلاق. اب چاہے چند سیکنڈ کے ہی بعد دوبارہ کہا طلاق, تو طلاق تو ہو چکی تھی, عدت میں تھی عورت. یہ سسپینشن پیریڈ تھا, حالت نکاح نہیں تھی. سسپینشن پیریڈ ہے, پوری طلاق نہیں ہوئی لیکن نکاح بھی نہیں رہا ہے. اس لیے آپس میں اجازت نہیں ہے مجامعت کی, ہم بستری کی, دونوں کے تعلقات کی. حالت نکاح, جب حالت نکاح ہوگا تبھی تو طلاق دو گے. جب حالت نکاح میں نہیں ہے, سسپینشن پیریڈ, طلاق کیسے دے دیں گے؟ پہلے تو اپنے نکاح میں واپس لو گے, آپ اسے رجوع کرنا کہتے ہیں, یا پھر واپس ان سے نکاح کرو گے, اب پھر طلاق دے سکتے ہیں. اس سے پہلے اگلی طلاق بے معنی ہے, کچھ طلاق ہی نہیں ہوئی وہ. اس لیے کہ طلاق تو نکاح کی حالت میں ہوتی ہے, نکاح کی حالت ہی نہیں بچی تھی, عدت شروع ہو چکی تھی. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہاں ایک مجلس کی 3 طلاقیں تو غلط, حدیث کے خلاف ہے. لیکن صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایک طلاق دے کوئی, پھر اگلے مہینے اگلے پاکی کے وقفے میں اگلی طلاق دے دوسری, پھر تیسرے پاکی کے وقفے میں تیسرے مہینے پھر تیسری طلاق دے. بڑی محمل, بڑی عجیب بات ہے. یہ بھی بالکل ہی محمل, بالکل ہی, یعنی اب میں اس سے زیادہ سخت الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہتا, عجیب غریب بات ہے. ابھی کس وجہ سے دوسری دے, وجہ بتائیے نا, یہ دوسری کیوں آ رہی ہے؟ اور پھر وہ بھی تو حالت عدت میں ہو رہی ہے, عدت پوری نہیں ہوئی, آپ کہہ رہے ہیں اس میں پھر طلاق. عدت تو 3 مہینے میں مکمل ہوگی, طلاق کیسی؟ طلاق تو حالت نکاح میں ہوگی, حالت نکاح میں وہ تھی ہی نہیں, عدت گزار رہی تھی. مجھے یہاں پر کچھ لوگوں نے میرے خلاف بہت برسوں پہلے کفر کا فتویٰ دے دیا. اچھا بھی دیا, ان کے نزدیک یہ کفر کا فتویٰ دینا جائز ہے نہیں ہے کسی کے خلاف, اسے سب کو جانے دیے, انہوں نے تو دے دیا. اب بھول گئے, برسوں کے بعد پھر کسی بات میں غصہ آیا, انہوں نے پھر ایک فتویٰ دے دیا کفر کا. کہا بھائی ابھی آپ نے اسلام میں واپس نہیں لیا تھا, پہلے تو واپس لیں گے نا. کافر کو دوبارہ سے کافر کیوں بنا رہے ہو؟ پہلے تو آپ اس کے اندر اسلام میں واپس لو, جب آ جائیں کہ ہاں بھائی اب قبول ہو گیا ان کا اسلام, اب دوبارہ آپ کہہ دو گے کفر کا فتویٰ. یہ دوبارہ کس بات کا بھول گئے تھے پچھلی بات. تو ایسے ہی ہے, بالکل یہی مسئلہ یہاں پر بھی ہے کہ جب حالت نکاح نہیں ہے, طلاق ہو کہاں سے جائے گی؟ دوسرے مہینے کس بات کی طلاق, اور ریزن کیا ہے, وجہ کیا ہے, کیوں طلاق, کس وجہ سے؟ ہر لحاظ سے مکمل ہوتی ہے طلاق. 1 2 3 کا نام نہیں لے, وہ ایک ہی ہوتی ہے, وہ مکمل ہوتی ہے ہر لحاظ سے. اب اس کے بعد قرآن آگے یہ کہتا ہے کہ قرآن شریف کے یہ طلاق اسی کے پیریڈ کے دوران ہی الفاظ قرآن کے کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء, 3 مہینے تو وہ 3 پیریڈ تک تو عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں وہیں, اس گھر سے نکلیں گی نہیں, یہ شوہر بھی نہیں نکالے گا. اور اس کے آگے جا کے کہا وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا, اور اگر یہ اصلاح کرنا چاہیں تو یہ شوہر ان کو اس بات کا زیادہ حق ہے, بجائے اس کے کہ کہیں اور جائیں کہ وہ اپنے پھر وہ واپس لے لیں انہیں. تو ابھی عدت پوری نہیں ہوئی, فرمایا کہ اس دوران میں واپس لے سکتے ہیں. اسے کہتے ہیں رجعت, رجوع کر لینا. 2 گواہوں کی موجودگی میں, جو اچھے عادل گواہ ہوں کہ میں نے جو طلاق دی تھی اس سے رجوع کر لیا, تو طلاق تو گن گئی ہوئی تھی, پروسیجر ابھی پورا نہیں ہوا تھا, اس سے پہلے پروسیجر پورا ہونے سے پہلے رجوع کر لیا, اب شوہر و بیوی کی طرح رہ سکتے ہیں. عدت بھی گزر گئی. تو 3 مقامات پر ابھی میں نے پڑھی تھی آیات, 3 مقامات پہ قرآن نے یہ کہا کہ پھر یا تو روک لو یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو. اب کیسے روک لیں؟ روکنے کا مطلب ان سے پھر نکاح کر لیں, انہی کا آپس میں پھر نکاح ہو سکتا ہے. رخصت کر دیں کہ نہیں اتنا عرصہ گزر گیا, اب بھی دلوں میں گنجائشیں نہیں ہے, تو پھر ظاہر زندگی ساتھ نہیں گزرے گی.
پورے طریقے سے قرآن کہتا ہے اس میں آڑے مت آنا. میں نے بھی آیت پڑھی تھی, اس میں آڑے مت آنا کہ وہ اپنی پسند کے کہیں نکاح کریں, چاہے اسی سے کر لیں اور چاہے وہ کسی اور سے کریں. تو وہ عورت اس کے لیے آزاد ہے کہ جس سے دل چاہے نکاح کر لے. طلاق 2-3 کا کوئی چکر نہیں ہے. طلاق ہوئی تھی عدت کے دوران میں تو رجوع ہو سکتا ہے 3 مہینے کے اندر اندر. یہ پیریڈ گزر گیا تو پھر چاہے 10 سال اور گزر جائیں, اسی شوہر سے پھر نکاح ہو سکتا ہے. یہ اب مثال کے طور پر یہ ایسا ہو گیا کسی کے کیس میں کہ طلاق, اختلافات ہوئے, پہلے ثالثی ہوئی, دونوں طرف کے لوگوں نے بہت کوششیں کی, اختلافات دور نہیں ہو سکے. اس کے بعد پاکی کے عرصے کے اندر پہلے 1 مہینہ انتظار کیا, پھر اگلے پاکی کے عرصے کے اندر پھر 2 گواہوں کو بلا کر کہا کہ اب رشتہ ختم ہی ہمارا, طلاق ہم دے رہے ہیں. طلاق ہو گئی. اس طلاق ہو جانے کے بعد وہ اپنی بیوی سے یہ نہ کہے کہ گھر سے جاؤ, قرآن کا حکم ہے, اور اس کو حکم ہے کہ تم جانا نہیں, اور شوہر کو حکم ہے کہ اس دوران بہت اچھا سلوک کرنا اس کے ساتھ میں. صرف یہ ہے کہ شوہر بیوی کا رشتہ نہیں بچا, نکاح کی حالت نہیں, سسپینشن کی حالت ہے. اب جب یہ 3 طہر گزر جائیں یا 3 مہینے گزر جائیں, اس دوران میں اگر رجوع کر لیتے تو وہ بھی نہیں ہوا تھا, واپس نکاح بھی نہیں کیا. اب چاہے جتنا عرصہ بعد کو گزر گیا وہ نکاح بھی نہیں کیا, پھر کبھی اگر یہ خیال آئے اور دونوں کے آپس میں گھر والے اکٹھے ہوں, یا یہی دونوں آپس میں سوچے کہ ہم کر لیں تو یہ آپس میں نکاح کر سکتے ہیں. مان لیجئے کر لیا کسی نے, اس کے بعد پھر کبھی تعلقات خراب ہو گئے, اس میں پھر وہی شرطیں ساری آئیں گی کہ پوری نیت کے ساتھ میں, کس حالت میں, کب دیں گے, لوگ بھی پڑھیں گے, اس سب کے ساتھ میں پھر طلاق دی. ایسے تو اصل میں نمبر ہی نہیں آئے گا. ایک بار ہو چکا ہے یہ, اب پھر درمیان میں اتنا عرصہ بھی گزرا ہے, اس کا نمبر ہی نہیں آئے گا دوسری مرتبہ. اچانک میں تو ہو جاتا ہے, اچانک میں تو 50 بار یہ موقع آ جائیں گے, اچانک جو غصے آتے ہیں. لیکن سوچ سمجھ کر, یا تو پہلے وہ نکاح ہی نہیں ہوتا, نہیں کیا ہوتا, بہت سوچ سمجھ کر الگ کیا تھا, اب بہت سوچ سمجھ کر واپس لیا, پھر نکاح ان کا ہوا ہے تو پھر اس کا نمبر نہیں آئے گا. کچھ اگر ایک دوسرے سے کی چیزیں ناپسند ہیں پھر بھی ایڈجسٹ کر کے زندگی گزار لیں گے, ہر ایک کی زندگی میں ہوتا ہے. اس کے باوجود یہ ہو گیا کہ نہیں, کوئی گنجائش نہیں نکلی, عدت گزار رہی ہیں, اس میں رجوع بھی نہیں کیا, عدت گزر گئی, عورت آزاد ہے, جہاں چاہے نکاح کرے. اس جہاں چاہے میں پہلا شوہر بھی شامل. یہ ہے طلاق و مرتان, 2 مرتبہ کی طلاق, کہ اب پھر نکاح ہو سکتا ہے ان کا واپس اس 2 کے بعد. اس میں مہینوں کی تو بات الگ, اس میں برسوں لگ سکتے ہیں, سالوں لگ سکتے ہیں اس پروسیس میں. جب 2 مرتبہ ایسا ہو جائے تو تقریباً ناممکن ہے کہ تیسری دفعہ وہ نکاح کر لے. جب اتنا سوچ سمجھ کر 2 مرتبہ ہوگا, اچانک میں تو 50 دفعہ کوئی کر لے پھر کہے گا کہ میں کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس کے ساتھ میں تقریباً ناممکن ہے, دنیا میں شاید ہی چند کیس نکلے جو کہیں ہم پھر نکاح کر رہے ہیں تیسری دفعہ, پھر نکاح ہو گیا تیسری دفعہ. پھر اگر اختلافات ہوئے تو وہ پروسیجر پورا پھر چلے گا. اب اس کے بعد بھی سوچ سمجھ کر اگر طلاق دے دی تو پھر یہ ہے کہ یہ اتنا تم سوچ چکے تھے, اتنا کر چکے تھے, یہ تو نمبر آنا ممکن ہی نہیں تھا, وہ بھی آ گیا, پھر بھی طلاق ہو گئی. اب تمہارا نکاح آپس میں نہیں ہوگا, اس کے بعد نہیں ہو سکتا, رجوع بھی نہیں ہو سکتا, آپس میں نکاح بھی نہیں ہو سکتا. وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے, پہلی مرتبہ جب دی تھی تب بھی کر سکتی تھی, دوسری مرتبہ جب دی تھی تب بھی وہ ان سے بھی کر سکتی تھی, کسی اور سے بھی کر سکتی تھی. اور ہاں یہ گنجائش تھی کہ چاہیں تو یہاں بھی آ جائیں. اب یہ گنجائش ختم ہو گئی. یہ نمبر تو دنیا میں کسی کا آ ہی نہیں سکتا. دنیا کی اربوں کی 7 ارب کی آبادی میں, جس کے اندر 1.5 ارب مسلمان ہیں, اس 1.5 ارب مسلمانوں کے اندر ممکن ہے 1-2 کا کسی کا کیس ایسا ممکن ہو کہ ہو جائے 3 دفعہ کے بعد. اب اگلے شوہر سے نکاح ہوا, کسی اور سے ہو گیا, کسی اور سے نکاح ہو گیا. اگر وہاں کہیں خود اختلافات اگر وہاں ہو تو وہاں بھی یہ ہوگا, پہلے لوگ کوشش کریں کہ یہ ان کا رشتہ نہ ٹوٹے, ثالثی ہو, پوری کوشش ہی کی جائے کہ رشتہ نہ ٹوٹے ان کا. یہ آپس میں یہ طے کر کے نہیں کر سکتے کہ یہ 2 دن 3 دن بعد رشتہ توڑ دینا ہے, وہ تو حرام ہے. اسے تو سنیوں کے یہاں تو جائز ہی نہیں ہے, اسے شیعوں کے یہاں متع کہتے ہیں, مدت طے کرنے کے بعد کہ 3 دن کا نکاح ہے, 2 دن کا نکاح ہے یا 3 مہینے کا نکاح ہے. اس نیت کے ساتھ میں نکاح ہی ویلڈ نہیں ہوگا کہ چند دن رہنا ہے, یہ تو پوری زندگی گزارنے کے لیے ہوگی. کہیں اگر نکاح ہوگا تو اس میں اگر اختلافات ہو گئے تو پھر لوگ کوشش یہ کریں گے کہ یہ رشتہ جوڑا رہے, ٹوٹے نہیں. پھر بھی اگر وہ معاملہ نہیں بنا
تب طلاق کے ساتھ میں 3 مہینے عورت وہیں عدت گزارے گی اسی کے گھر میں. اس دوران میں رجوع بھی کر سکتی ہے. اگر رجوع نہیں کیا تو پھر عدت گزر گئی. اب یہ برسوں بعد نمبر آئے گا یہ, اور یہ آئے گا نہیں تیسری کے بعد تو کسی کا نمبر. دنیا کے 1.5 ارب میں سے شاید 1.5 کیس نکلے ہیں کہ جہاں یہ نمبر آ جائے. تو پھر وہ دوسرے شوہر سے بھی پھر اس کے بعد رجوع بھی نہیں ہو سکے. لوگوں نے بہت کوشش کی, آپس میں کوششیں ہوئی, ساری نیت سب کی یہ ہونی چاہیے کہ رشتہ نہیں ٹوٹے. اس کے بعد بھی اگر ٹوٹ ہی گیا تو وہ آزاد ہو گئی, اور چاہے جس سے نکاح کرے اس میں دوسرا شوہر بھی شامل ہے, پہلے شوہر سے بھی کر سکتی ہے. اس کو کہا یہ ہے حلالہ. یہ جس کو یہ بنا لیا ہے کہ حلالے کی ترکیبیں بتائی جاتی ہیں کہ یہ کر لو. رسول اللہ صاحب نے کہا لعنت ہے ان لوگوں کے اوپر جو خود کرتے ہیں اور وہ بھی جو دوسروں سے کرواتے ہیں. تو ان تمام لوگوں پہ, اہل علم پر, جو مفتی کہلاتے ہیں, عالم کہلاتے ہیں, جو اس کا فتویٰ دیتے ہیں اور جو اس کی اجازت دیتے ہیں, ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لعنت. حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. تو یہ تو اجازت ہی نہیں ہے, وہ ویلڈ ہی نہیں ہوا. وہ دوسرا نکاح دوسرے سے ہوا ہی نہیں اگر اس نیت کے ساتھ میں ہوا کہ اس سے واپسی ہونی ہے. شیعہ حضرات کے یہاں تو اجازت ہے, سنیوں کے نہیں ہے اجازت. تو جب اجازت ہی نہیں تھی تو نکاح ہی نہیں ہوا. جب نکاح نہیں ہوا تو طلاق بھی نہیں ہوئی وہاں سے, یہ تو ویسی رہ لی وہاں پر. اب جب وہاں نہ نکاح ہوا نہ وہاں پہ طلاق ہوئی, یہاں پر 3 ہو چکی تھی, تو یہاں بھی واپس نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے بلا لیا اور رکھ لیا, تو یہ بھی اب بدکاری کی تھی, شروع سے آخر تک بدکاری چل رہی. اسے حلالہ یہاں پہ بنا دیا گیا ہے. دنیا مذاق اڑاتی ہے, فلمیں بنتی ہیں, اور مڑے ہوئے فتوے ہمارا دین کہتا ہے. ہمارا دین کوئی ایسی بات نہیں کہتا جس پہ ہم اپنے نظریں جھکانی پڑ جائیں. پاکیزہ صاف ستھرا دین ہے, نظریں نہیں جھکیں گی کسی جگہ آپ کی. کسی جگہ آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم کیا بتائیں, اللہ کا حکم ہی ایسی ہے. جو حکم دیے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے, سماج کے اور معاشرے کی بھلائی کے احکامات ہیں, جتنے احکامات ہیں. یہ ہے بحیثیت مجموعی طلاق کا یا ڈیورس کا پروسیجر, جو کچھ میں نے حصہ پہلے بتایا تھا, جس کا آج خلاصہ بتا دیا. اس کے ثبوت رکھے تھے پچھلی مرتبہ قرآن اور حدیث کے. اور ایسے یہ اتنا جوڈیشیس طریقہ ہے, اتنا منصفانہ طریقہ ہے کہ دنیا میں کسی کو بتایا جائے تو وہ کہے گا اس سے بہتر ممکن ہی نہیں ہے کچھ. خالی ایک اتنے سے ٹکڑے کی تو عدالت نے, غیر مسلم جج نے اتنی تعریف کی کہ اتنا زبردست قانون مسلمان لیے گھوم رہے ہیں اور اپنے یہاں عمل نہیں کرتے اس کے اوپر, خالی اس کے ایک چھوٹے سے حصے کے اوپر. اب اگر نکاح کی اجازت نہ بچے, طلاق کی اجازت نہ بچے, تو آپس کے اندر, اس لیے اسلام نے اجازت رکھی ہے, لیکن پروسیجر ایسے رکھا کہ زیادہ سے زیادہ کوشش, جو کہا قرآن نے یہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا, شاید اللہ اس معاملے کے بعد تمہارے لیے دوسرا راستہ نکال دے گا. یعنی آپس میں شاید تمہارے دلوں میں گنجائش پیدا ہو جائے. 2 جگہ اسی مضمون کی بات فرمائی طلاق کے بعد. تو یہ حکمت بتائی کہ اس شکل میں ہوگا, یہ اس طریقہ اس لیے بتایا ہے تاکہ پھر سے ربا ہو جائے. کہہ تو چکے تھے منہ سے تم طلاق, تاکہ پھر سے ہو جائے. اللہ نے تو بار بار 2 جگہ یہ کہا کہ تاکہ پھر گنجائش نکل آئے, اور ہمارے یہاں کہتے ہیں نا گنجائش تو ہر حال میں ختم کرنی ہے, تو کوئی چیز ہی نہیں تھی وہ. اور اس کے اوپر یہ کہ بات ہوتی ہے کہ صاحب یہ اجماع ہے, اس کے اوپر اجماع کہتے ہیں کہ ہر دور میں سارے لوگوں کا اتفاق تھا کہ یہ ایسے ہوگا. ارے اجماع تو نہ آج ہے نہ پہلے کبھی تھا. آج بھی اہل حدیث تو کہتے ہیں وہ غلط ہے, اور سارے جتنے بھی 4 فقہ ہیں اس میں ہر ایک میں بہت بڑے بڑے عالم ایسے گزرے جو کہتے ہیں یہ غلط ہے. ایک موقع کی 3 نہیں ہوگی, ہر مسلک کے بڑے بڑے عالم بہت سے گزرے درمیان میں. تو اجماع تو نہیں تھا, یعنی سب کا اتفاق تو کبھی ہوا ہی نہیں. اور پھر وہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو صحیح حدیث کی کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ, حضرت عمر کے دور میں نہیں تھا, حدیث میں ہے, حضرت ابن عباس نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں, حضرت ابوبکر کے دور میں, حضرت عمر کے شروع کے 2 سالوں میں ہم 3 طلاقوں کو ایک شمار کرتے تھے. اس کے بعد حضرت عمر نے کہا لوگ اس معاملے کے اندر بہت حد سے آگے بڑھ گئے, جلدی چاہتے ہیں, تو اب ان پہ یہی فیصلہ نافذ کیا جائے گا. تو اس کا اب انہوں نے یہ فیصلہ اس کے بعد یہ, تو پھر اجماع کہاں ہوا؟ اس سے پہلے اگر ایسا ہوتا تو اجماع کہاں ہوا؟ پہلے کچھ اور ہوتا تھا, اب کچھ اور ہوتا ہے. تو تب بھی نہیں تھا اجماع, تو یعنی سارے لوگ ایک بات کے اوپر متفق ہوئے, تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں, کسی دور میں نہیں ہوا. ہمیں دیکھنا یہ کہ قرآن صاف لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے, اس سے متعلق اس کو جو ویریفائی کرتی ہوئی, اس کو تصدیق کرتی ہوئی احادیث کی کتب میں, سنت رسول اللہ سے ہمیں کیا کیا مل رہا ہے,
اور جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جس کو سن کر غصے سے سرخ ہو گیا اور کہا یہ اللہ کی کتاب سے کھیلا جا رہا ہے. یہ کسی ایک شخص نے 3 مرتبہ کہہ دیا تو قرآن میں ہیں یہ الفاظ کہ اللہ کی کتاب کو کھیل مت بنانا ہی طلاق کی آیت میں. وہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرایا کہ میں موجود ہوں تم نے کھیل بنا لیا کہ ایک ہی موقع پہ 3 کہہ دیا. اور جس پہ اتنی ناراضگی ہو وہ عمل رد نہیں ہوگا, کینسل نہیں ہوگا. نماز غلط ہو تو کینسل, روزہ غلط ہو تو کینسل, پروسیجر زکوٰۃ کا غلط ہے تو کینسل, حج کا کینسل, قربانی کا کینسل, ہر چیز کا. یہ تو بچے گی طلاق سے تو واپسی کبھی قربانی نہیں ہے, یہ رہے گی, زبان منہ سے نکل گیا. اس پر نظر ثانی کرنا چاہیے ہمارے اہل علم کو, بجائے اس کے کہ 2 ہی باتیں ممکن ہے, یا تو انا کا مسئلہ بنا لیو, ہم ایک زمانے سے کہتے چلے آ رہے ہیں اور عزت ہے, اب ہم اس سے کیسے ہٹ جائیں. یا تو کوئی انا کا مسئلہ ہو, یا پھر ایسی تقلید کا مسئلہ ہو, ایسی تقلید کا جس کے اندر نام تو لیتے ہوں قرآن و سنت کا, لیکن پوری کوشش کر کے قرآن و سنت کو جو ہمارے اپنے مسلک کی بات چلی آ رہی ہے اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں. اس کو الگ ہٹائیے اور ساری دنیا کے اندر جگہ سائی, کامن سینس, جو پرنسپلس آف نیچرل جسٹس, بنیادی انصاف کا اصول. دنیا میں ہر شخص کہے گا کہ انصاف کسے کہیں گے اور کون سی چیز ناانصافی ہوئی. فطرت سلیم کے مطابق ہے اسلام, دین فطرت ہے اسلام. ان سب چیزوں کا خون ہو رہا ہے اور سب اپنی اپنی اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر بڑی بڑی کانفرنسز ہو رہی ہیں, اور یہ ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر سب لڑیں گے. اور پھر عورتوں کے قرآن حقوق دے رہا ہے, ان کے حقوق جو ہیں وہ چھیننے کے اوپر خود عورتوں سے دستخطیں لیے جا رہی ہیں, اور آپ لوگ کروا رہے ہیں اپنے اپنے گھروں کے. وہ دستخطیں ہو رہی ہیں کہ یہ ہم دیں گے, ہم نہیں چاہتے یونیفارم سول کوڈ. لیکن اس کو قانونی درجہ دلوایا ہے نا. کیا پنڈت نہرو نے بنا دیا تھا مسلم پرسنل لا اپنی مرضی سے؟ ان لوگوں نے بنایا تھا کیا ڈاکٹر رادھا کرشن اور راجندر پرساد نے بنایا تھا, پہلے صدر نے, پہلے وزیر اعظم نے؟ مسلم پرسنل لا تو علماء کا دیا ہوا ہے نا, برٹش پیریڈ سے چلا آ رہا ہے. وہ بھی انگریزوں نے بھی خود سے نہیں بنایا تھا, اس کو قانونی حیثیت ملی ہوئی ہے نا. اور وہ دیا ہوا کس کا ہے؟ علماء کا دیا ہوا ہے. اب اگر اس میں کچھ کمیاں ہیں تو اسے آپ ہی کہہ کر درست کرا لیجئے کہ یہ چیزیں ٹھیک کر لیجیے. ہاں آپ خود سے نہیں کریں گے مسلمانوں کی مرضی سے, لیکن اس میں جو خرابیاں ہیں, جو غلطیاں ہیں, جو دین کے خلاف ہے, وہ ٹھیک ہونا چاہیے. بجائے اس کے کہ ہم ہر موقع پر یہ کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ نہیں اسے تو ہم چھونے بھی نہیں دیں گے. ہاں حکومت نہ کرے, حکومت کر بھی نہیں سکتی, یہ تو ان کو 2/3 میجورٹی چاہیے, یہ کر بھی نہیں سکتے. یہ تو شوشہ چھوڑتے ہیں, اور یہ شوشہ اس لیے چھوڑا ہوا ہے انہوں نے کہ خود ان کے یہاں کی پبلک جو ہے اس کو یہ امپریشن جاتا رہے کہ مسلمان بڑی گڑبڑی کر رہے ہیں, بڑی علیحدگی پسندی کر رہے ہیں, یہ ایک جیسا قانون نہیں بنے, تفصیلات انہیں معلوم نہیں. تو جتنا وہ شوشہ چھوڑیں گے اتنے مسلمان جلسے کریں گے, اور بس یہ بھائی اتنا ہی چاہتے ہیں. یہ نہ بنا سکتے نہ بنانے جا رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ اتحاد کا مظاہرہ ہو, بہت اچھی بات ہے کہ ہم سارے مسلمان یہ اپیل کریں کہ یونیفارم سول کوڈ نہیں ہوگا اور ہم سب ساتھ میں کھڑے ہوں گے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو خرابیاں ہیں اسے آپ درست نہیں کرائیں گے, اسے خود درست کرائیے کہ جو خرابیاں ہیں اسے جو ہم کہیں وہ ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ آپ لے لیں. اس لیے کہ مسلم پرسنل لا ہے تو مسلمان جو کہیں گے وہ ٹھیک کرو. ایسا تھوڑی کہ جو کمیاں رہ گئی اس کے اندر وہ کمیاں رہیں گی باقی. پرسنل لا کو کوئی ٹچ نہ کرے, حکومت خود سے نہ کرے, ہمارے کہنے پہ کرے, یہ بھی کرنے کو تیار نہیں ہوتا. بہرحال طلاق کا چونکہ معاملہ بہت گرم ہے, اس میں 3 طلاق والی بات بھی بہت آ رہی ہے. عدالت تو کرے گی فیصلہ اپنی جگہ, لیکن شریعت کا مسئلہ لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ کیا ہے. اس لیے میں نے اس کو اتنی تفصیل سے رکھا کہ 2 موقع گزرے, ایک پچھلے ہفتے اور ایک اس ہفتے, اس کو تفصیل سے یہاں پر بتایا آپ کو. اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم جان بوجھ کر اس عمل کی خلاف ورزی کریں جیسا قرآن و سنت نے کہا. اور جن کو علم نہیں ہے انہیں معلوم ہونا چاہیے, انہیں معلوم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اب آپ کو معلوم ہوا, آپ دوسروں کو بھی بتائیں اس سلسلے میں, تاکہ وہ زیادتیاں اور ظلم ختم ہوں. اور وہ زیادتیاں تو مردوں کے اپنے ساتھ بھی, وہ خود اپنے پاؤں پہ بھی تو کلاڑی مار لیتے ہیں. یہ طلاق دینے والے جلدی میں یہ مرد خود روتے پھرتے ہیں اور کہتے پھرتے ہیں کہ کوئی حل نکلے, تو حل ان کو بدکاری کا بتایا جاتا ہے. تو یہ بدکاری ختم ہو امت میں سے. اللہ تعالیٰ سب کو صحیح فہم عطا فرمائے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد.